مقاصد حسین رضوی ایڈوکیٹ المعروف آذر بارہبنکی ایک ہمجہ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بہت کم لوگ اس دنیا میں ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں بہت سے شعبوں میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سید مقاصد حسین رضوی کی آپ نے بات کی، وہ پیشے سے ایڈوکیٹ تھے، وہ بیک وقت بہت اچھے وکیل بھی تھے، بہت اچھے سیاستداں بھی تھے۔ معروف وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ سیاستداں تھے، اور یہ بارہبنکی کی نگر پالیکا جو اس میں وہ عہدہ اب ختم ہو گیا، وہ اس کے سینئر وائس چیئرمین رہے، اور مدتوں انہوں نے قائم مقام چیئرمین یعنی کارواہک چیئرمین کے روپ میں کام کیا۔ اپنے وارڈ کٹرا سے وہ کئی بار سبھاسد منتخب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اردو کے بہت ہی بڑے ادیب اور بہت بڑی محترم شاعر بھی تھے۔ ان کی علمی اور ادبی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے بچپن کے زمانے طالب علمی کی بات ہے کہ ایک بہت مشہور اردو کا رسالہ نکلا کرتا تھا 20ویں صدی بمبئی سے، اور اس وقت میں چھوٹا تھا، بالکل ادنا سے طالب علم تھا۔ تب میں اس وقت اس میں سید مقاصد حسین رضوی آذر بارہبنکی کی تحریریں اور ان کے اس میں جو ان کے آرٹیکل چھپا کرتے تھے، میں ان کے آرٹیکل پڑھتا تھا، تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ کون ہے بارہبنکی کے جن کے مضمون 20ویں صدی میں چھپتے ہیں، جس میں کہیں بارہبنکی کا نام بھی نہیں رہتا تھا، لیکن اور وہ ریلوے اسٹیشن پر اس زمانے میں وہ رسالہ ملا کرتا تھا، وہ اس وقت میں ان کے تحریروں کو پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ ان کی اہمیت تھی۔ پھر جب بڑے ہوئے اور تو معلوم ہوا کہ یہ مقاصد صاحب یہی ہے جو بہت بڑے وکیل بھی تھے، اور ان کی وہ وکیل کتنے بڑے تھے اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے 3 بار MLA رہے ہیں چھوٹے لال یادو، اور وہ چھوٹے لال یادو دراصل مقاصد صاحب کے ہی منشی سب سے پہلے تھے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ چھوٹے لال یادو نے سیاسی تعلیم اور تربیت مقاصد صاحب سے حاصل کی، اور مقاصد صاحب کا بنیادی بلکہ جو اکثر وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا بنیادی تعلق رام سیوک یادو جو سماجواد کے بہت بڑے پرودھا تھے، اننت رام جیسوال صاحب جو یہاں سے منسٹر بھی رہے، رام سیوک یادو صاحب جو سانسد رہے، ان کا مقاصد صاحب کا بچپن کا زمانے طالب علمی کا ساتھ تھا، اور انہی لوگوں سے متاثر ہو کر کے مقاصد صاحب سماجواد کی طرف گئے، اور اسی میں پھر وہ نگر پالیکا کے سبھاسد کے چناؤ لڑے، پھر وہ چیئرمین ہو گئے، اور جیسوال جی کے بھانجے ہوا کرتے تھے گرو پرساد جیسوال ننکو بابو، جب وہ چیئرمین رہے تو مقاصد صاحب فل فلیج سینئر وائس چیئرمین تھے، لیکن فل فلیج چیئرمین کا ذمہ داری وہ سنبھالے تھے، تو ان کی وکالت کی انہی کے جونیئر ہوا کرتے تھے چھوٹے لال یادو، ان کے منشی تھے۔ وہ ان کا سارا عدالت کے جو منشیوں کی ذمہ داری ہوتی وہ سنبھالے رہتے تھے۔ ان کے اندر بھی سیاسی فکر پیدا ہوئی، اور وہ پہلے بلاک پرمکھ کا الیکشن لڑے، اور اس کے بعد MLA کا الیکشن لڑے، اور ایک نہیں 3 بار اس شہری چھیتر سے وہ ودھائک ہوئے، اور ہمیشہ چھوٹے لال یادو صاحب اس بات کو مقاصد صاحب کی زندگی بھر مانتے رہے کہ یہ ہمارے استاد ہیں، اور ہمیشہ استاد کی حیثیت سے ان کی عزت کرتے رہے۔ مقاصد صاحب کتنے بڑے ادیب تھے، میں نے پہلے 20ویں صدی کا ذکر کیا۔ دوسری بات، مقاصد صاحب کی ادبی شخصیت کا اندازہ اس لیے لگایا جا سکتا ہے کہ خمار بارہبنکی جو عالمی شہرت کے شاعر تھے، بلکہ ایک اردو شاعری کا ایک پورا عہد ان سے وابستہ ہے، وہ خمار صاحب اور مقاصد صاحب کا پڑوس بھی تھا، اور بے انتہا گہرا تعلق بھی تھا، بلکہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ خمار صاحب کی شاعری کے علاوہ جتنا ان کا ادبی سرمایہ ملے گا، یعنی نثر میں جو ان کے آرٹیکلس کہیں ملیں گے، بڑے بڑے پوری دنیا بھر کے لوگ خمار صاحب سے اپنی میگزین میں اور اپنے اس میں
क्या کہ اس کو چھاپنے کے لیے اکثر وہ مانگا کرتے تھے خمار صاحب سے پیغام، سووینئر میں چھاپنے کے لیے اپنے پیغام مانگا کرتے تھے۔ وہ پیغام زیادہ تر جو لکھے ہوئے ملیں گے وہ مقاصدی صاحب لکھا کرتے تھے، اس لیے کہ مقاصد صاحب کا نثر پر، اردو نثر پر بھرپور عبور حاصل تھا ان کو، تو یہ ان کا تعلق تھا۔ پھر مقاصد خمار صاحب اکثر اپنا کوئی نئی غزل کہتے تو چونکہ مقاصد صاحب اور خمار صاحب کے گھر میں چند قدم کی دوری تھی، تو کہہ کر کے جب بھی مقاصد صاحب ملتے ان کو سناتے، تو اتنا گہرا یعنی ان کی علمی اور ادبی شخصیت سے خمار صاحب بھی بے انتہا متاثر تھے، اور خمار صاحب بھی ان کی شخصیت کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کیا بلکہ دنیا کے بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بیک وقت کئی شعبوں میں اپنی اہمیت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان میں ایک شخصیت سید مقاصد حسین لکھوی ایڈوکیٹ، جو کہ اردو شاعری کی دنیا میں آذر بارہبنکی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت تھی کہ جو ایک کامیاب وکیل، ایک بہترین سیاستداں، ایک بہترین ادیب، ایک بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے بلند پائے کے بہت ہی محترم شاعر کی ایک مانی جانی شخصیت، جن کو کبھی مقاصد صاحب کو میں نے کسی سے لڑائی جھگڑا بحث کرتے ہوئے، بلکہ اگر سچ پوچھا جائے تو مقاصد صاحب قومی یکجہتی کی، عالمی یکجہتی کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہاں جو عزاداری ہوتی ہے بارہبنکی میں، اس عزاداری کے روح رواں تھے مقاصد صاحب، اور جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا تھا تو اس وقت ضلع کے افسران مقاصد صاحب کو بلاتے اور 1 منٹ میں مقاصد صاحب اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ تو سبھی، ہر طبقے کے لوگ، سماج کے ہر مذہب کے، ہر فرقے کے جاننے والے لوگ مقاصد صاحب کی بہت ہی عزت و احترام کرتے تھے۔ ان کی جیسی شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ آج ان کی 10ویں برسی کے موقع پر میں انہیں دل کی گہرائیوں سے، میرا بھی ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور بہت دل کی گہرائیوں سے میں ان کو اس شعر کے ساتھ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بعد نغموں کی صدائیں ڈوب جائیں گی، ہمارے بعد نغموں کی صدائیں ڈوب جائیں گی، بہت ڈھونڈے گا ہم کو باغباں جب ہم نہیں ہوں گے۔